سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی قسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر قسم اٹھا رہے ہیں، یعنی اے نبی تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے تب تک جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں تو اپنی طبیعتوں میں آپ کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی تنگی نہ پائیں، دل کو تنگ نہ کریں، اور اس فیصلے کو مکمل طور پر دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ صفت اختیار نہیں کریں گے تب تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انسانوں پر واضح ہو رہی ہے کہ تمام انسان آپس کے اختلافات میں صرف اور صرف آپ ہی کے فیصلے کے پابند ہیں، گویا کہ آپ کے مقابلے میں ہر رائے، ہر رسم اور ہر طریقہ زیر ہے۔ عقیدے سے لے کے عمل اور اخلاق تک، عبادات، عادات، حالات تک اور کیفیات تک، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے اور رائے کو مقدم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی لحاظ سے طبیب اعظم بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے قابل ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اعلیٰ ڈاکٹر کون ہے، ڈگری کس کی اونچی ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھا ہو اور اعلیٰ ہو۔ تو جسمانی علاج کے لیے اس شخص کے پیچھے جاتے ہیں، اور روحانی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر طبیب اس کائنات میں کوئی نہیں بھیجا کہ آپ کی ڈگری، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کا طریقہ اور علاج کا طریقہ کار سب سے اعلیٰ ہے، اور اخلاقی لحاظ سے آپ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ روحانی شفا کے لیے بھی انسانیت آپ ہی کے در پر آئے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انسانیت کے لیے شفا دہندہ بنا کر بھیجا ہے کہ انسانیت بیمار ہے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لحاظ سے، سماج اور معاشرت کے لحاظ سے پوری انسانیت کو شفا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی رہبری کرنے والے، لیکن کوئی بھی کامل رہبر نہیں ہے، اور نہ ہی اخلاقی پوزیشن میں آپ جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور پھر فرمایا کہ آپس کے معاملات میں بھی جب تک یہ لوگ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں دل و جان سے، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چھوڑ دیں یار، بیٹھ سے توجہ آگے پیچھے ہوگی، کچھ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، چھوڑ دیں، بیٹھ سے آپ، آواز ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ سے آپ تشریف رکھیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کی ان بہاروں میں انسانیت پر احسان عظیم فرمایا ہے
کہ آپ جیسی ہستی کو بالخصوص ایمان والوں کی طرف مبعوث کر دیا، اور آپ کی آمد کو قرآن کریم میں اللہ نے اپنا احسان قرار دیا۔ پارہ نمبر 4 کے رکوع نمبر 8 میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یہ بات حقیقت ہے اور پکی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اس عظیم رسول کو ان کے اندر بھیج کر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام صرف مومنوں کی طرف آئے یا سب انسانوں کی طرف؟ جبکہ دوسرے مقام پر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے سارے انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے۔ تو احسان صرف ایمان والوں پر کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی آمد تو سب ہی کے لیے ہوئی تھی، لیکن جنہوں نے آپ کی قدر پہچانی، آپ کی تابعداری کی، آپ کو تسلیم کیا، آپ کے فیصلوں پر لبیک کہہ دیا اور دل و جان سے اپنا بڑا مان لیا، اصل میں احسان ان لوگوں پر گویا کہ نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے۔ تو جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے، گویا کہ عملی طور پر احسان انہی پر ہوا ہے، باقی تو ناقدرے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد احسان عظیم ہے، کیوں؟ کہ جس طرح کا طبیب اعظم لوگوں کو چاہیے تھا وہ اللہ نے آپ کی صورت میں بھیجا ہے، اور اس قدر دنیا اس چشمے سے سیراب ہوئی اور شفا یاب ہوئی، اور آج تک ہوتی چلی جا رہی ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اور آج بھی اگر معیشت یا معاشرت بیمار ہو، انفرادی یا اجتماعی زندگی میں کوئی مرض لاحق ہو جائے جو قابل اصلاح ہے، تو نسخہ شفا صرف دربار رسالت ہی سے ملے گا۔ اس لیے خلاق عالم نے آپ ہی کی آمد کو احسان قرار دیا ہے۔ دنیا میں اور بھی بڑے آئے لیکن ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کہ ان کا آنا نہ آنا کو اتنا حیثیت کا حامل نہیں جس قدر آپ کی ذات سب سے اہم ہے۔ اور جب آپ اتنے اہم ہیں ہر شخص کے لیے، تو پھر ہر شخص کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت حضور کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اور اسی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایماندار ہو نہیں سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ ہر چیز کو میرے سامنے پیچھے رکھنا ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی، تب جا کر ایمان آئے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معیار پر پورے اترے۔ انہوں نے اپنی ذاتوں کو بھی حضور کے حکم پر قربان کر دیا، علاقوں کو چھوڑا، قبیلوں کو چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، رسم و رواج کو چھوڑا، اپنی انانیت کو چھوڑا، اپنے والدین تک کو قربان کرنا پڑا تو کر دیا، اور تمام لوگوں سے رشتے ناطے توڑ لیے اور منہ موڑ لیے جب اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے ایمان کی گواہی قرآن کریم میں دی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ لوگ بڑے پکے ایمان والے ہیں۔ یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، جو معیار اور کسوٹی میں اور میرے رسول نے مقرر کی تھی ایمان کی، یہ لوگ اس پر پورے اتر چکے ہیں۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ اور پکے ایمان کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں ان کو عطا فرمایا۔
ہر طرح کی قربانی کا مطالبہ کیا اور وہ اس قربانی کو پورا کر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار ایمان صحابہ کو بنا دیا کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو ان جیسا ایمان لاؤ، اس سے اچھا ایمان اس کائنات میں کسی کا نہیں نبیوں کے بعد، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی اتنا خوبصورت اور کمال کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا کسی کا جتنا اصحاب رسول کو عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہستی اس کائنات میں بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی ہستی کی آمد کو احسان قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں سوموار کے دن ہوئی۔ مشہور قول تو ہے کہ 12 ربیع الاول کو، لیکن تحقیقی قول ہے 8 ربیع الاول کا۔ آپ اس دنیا میں طلوع فجر کے وقت تشریف لائے، گویا کہ رات کا آخری حصہ نکل رہا تھا اور صبح کا پہلا حصہ آ رہا تھا۔ آپ کے آنے سے رات کی تاریکی چھٹی اور صبح کو روشنی نصیب ہوئی، اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا اس دنیا کا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس نے بتایا ہے کہ تیری روشنی سے بھی زیادہ میری روشنی کی ضرورت ہے، اس لیے تجھ سے پہلے میرا طلوع ہو رہا ہے۔ اور آپ نے ایسی روشنی اور ضیاء اس کائنات کو نصیب کی کہ آج تک اربوں دلوں کو آپ نے منور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، لوگوں کی معرفت ہو گئی، عبادت کا ڈھنگ ان کو آ گیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا۔ انسانیت کس چیز کا نام ہے وہ آپ نے سکھائی ہے۔ جب تک آپ اس دنیا میں نہیں تشریف لائے تو یہ رونقیں اور یہ بہاریں بالکل نہیں تھیں، بلکہ یہ دنیا ظلمت کدہ اور کفر کدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کدہ اور توحید کدہ بنایا آپ کی بدولت۔ لات و عزا کے پجاری اللہ سے ناآشنا تھے، آپ نے آ کر مخلوق کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے در پر کھڑا کر دیا، اور انسانیت حیوانیت سے بھی زیادہ نیچے چلی گئی تھی، اور آپ نے انسانیت کو ان کے مقام سے آشنا کیا، اور پھر انسانیت کو رشک ملکوت بنا دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی نیچے آ کر ان سے سلام کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ ابلیس بھی ان انسانیت کی شکلوں والے حیوانوں کو دیکھ کر شرماتا تھا کہ ان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا اور اپنا جانشین، جو اتنی تباہی دنیا میں مچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی مار کر بتوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو انسانیت کو عزت تو آپ نے دلائی ہے، ابلیس کو تو نامراد اور ذلیل و رسوا آپ نے اپنے اس کے عزائم میں کر دیا۔ اور اگر آپ اس دنیا میں نہ آتے تو آج انسانیت کس پوزیشن میں زندگی گزار رہی ہوتی، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ماں باپ کے مقام سے کوئی واقف نہ ہوتا، اولاد کو آج بھی زمین میں زندہ لوگ دبا رہے ہوتے، اور اس دنیا میں اتنا ظلم و بربریت اور قتل و غارت گری ہوتی کہ اس کی نہ بریک ہوتی اور نہ کہیں روک اور ٹوک ہوتی، اور کسی لیڈر میں اتنا دم خم نہ تھا اور نہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو اپنی گرفت اور کنٹرول میں لے لیتا اپنی محبت اور اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ کے قد کاٹ کی شخصیت ایک ہی بھیجی، اور وہ آپ ہی کی ذات تھی، اس لیے آپ کو ختم نبوت کا سرتاج بھی بنایا کہ جب آپ سے آگے ہے کوئی نہیں تو آپ کے بعد نبوت کی ضرورت کیسے باقی رہ گئی؟ یا تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور بھی ہو تو اس کے آنے کی ضرورت محسوس کی جائے۔ تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہی کو نبیوں کا سردار اور آخری نبی بنا دیا جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبی نہیں بنایا، آپ کو خاتم النبیین بھی بنا دیا، اور فرمایا ان کے بعد کسی نئے نبی کا کوئی تصور بھی رکھے گا کہ فلاں شخص نبی ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ آخری رسول کی ناقدری ہے، یہ اللہ کے رسول کا انکار ہے، یہ اللہ کے رسول کی عظمت سے آنکھیں بند کرنا ہے، اور ان سے بڑھ کر کسی اور ہستی کو اعزاز اور مقام دینا ہے جو خود ایک کفر ہے، ایمان اس میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی اس عظمت اور حیثیت کو ایسے مانا ہے
دور صحابہ میں بھی اگر کسی نے کہا کہ میں ان کے بعد نبی بنایا گیا تو یہ میدان میں کھڑے ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں پیش کر دیں, گردنیں کٹا دیں, اور اتنا قتل و قتال کیا جب تک اس جھوٹے کا خاتمہ نہیں کر دی اور اس کے ماننے والوں کا, تب تک یہ اللہ کے رسول کے عاشق آرام سے بیٹھے نہیں ہیں. کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی آئے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس امت نے کتنی ٹوٹ کر محبت کی اللہ کے رسول سے. اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے اس کائنات میں کہ کسی کی طرح مشابہت آپ کو سمجھانے کے لیے دے دی جائے کہ فلاں بندے کے پیروکار جتنے محبت رکھتے تھے اس طرح اللہ کے رسول کے چاہنے والوں نے محبتیں کی ہیں. مثال ہی کوئی نہیں. ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا اور اس نے خاص مسمرزم کے ذریعے چلا کرتے ہوئے ایسا عبور حاصل کیا تھا اپنی نظر کے ساتھ. آج کل شاید اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. اور وہ اس نے خاص شرائط کے ساتھ ایک مشق کی تھی, اور مجمع میں جب وہ آتا اور وہ یوں نظر جماتا میز پر, 4 ٹانگوں والی میز ہوتی ہے, لوگوں کو کہتا تھا مجھ میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ میں دیکھوں تو یہ میز زمین سے یوں اٹھ جائے گی. لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تھا وہ ہندو, اور ایسی چیز جب ہوتی ہے تو دنیا بھاگ کے آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جیسے مداریوں کا گرد دنیا نہیں جمع ہوتی. آپ درس دیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, لوگ نہیں آئیں گے. آپ جب اس طرح کا کچھ دکھائیں گے سارا ٹکسلا بھاگتا ہوا آئے گا, اور شہرت بھی ہوگی اور بندہ بھی یوں فضا میں چلا جائے گا, اتنا مشہور ہوگا. اس دور میں ایسے ہی ہوا. اس نے کہا میرا مذہب سچا ہے, اور اگر کسی مسلمان میں طاقت ہے تو وہ بھی اپنی نظر یوں لگائے میز پہ اور میز فضا میں اڑے. اور اس نے کئی اجتماعوں میں ایسے کیا, سینکڑوں لوگ موجود ہوتے, میز رکھی جاتی, وہ یوں نظر اس پہ جماتا اور میز فضا میں اٹھ جاتی, ہوا میں چلی جاتی. لوگ کہتے ہیں یہ اڑ رہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا, کہا کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے اور کئی لوگ ہندو مذہب کی طرف جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس کے پاس کوئی انہونی طاقت ہے اور کوئی بہت خفیہ قوت ہے, اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو حضرت نے اس وقت ایک بیان فرمایا کہ یہ سارا نظر بندی ہے, اور یہ خاص قسم کے مجاہدے اور ریاستیں اور مشق ہے, اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کا اسلام اور حقانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی بھی کرے تو ہو جائے گا. لیکن وہ برملا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے مولانا اشرف علی تھانوی, اگر اس میں بھی اتنی طاقت تو کر کے دکھائے. اب حضرت کے حالات زندگی میں لکھا ہے, وہ بہت بڑے اللہ والے متبع سنت آدمی تھے, اور علم میں بھی مشرق مغرب میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا, تقوی میں بھی حد انتہا پہ تھے. انہوں نے ایک زمانے کو متاثر کیا مولانا اشرف علی تھانوی نے. اب لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے حضرت تھانوی نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو ہم بھی اسی طرح نظر جمائیں گے اور یہ میز فضا میں چلی جائے گی. ہر طرف آواز لگ گئی. حضرت تھانوی تشریف لے آئے, اور انہوں نے بھی یوں بیٹھ کے جب تھوڑی سی نظر جمائی تو یکدم وہ میز فضا میں چلی گئی. اب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ بھی اتنے پہنچے ہوئے ہیں. کہا نہ وہ پہنچا ہوا ہے نہ میں پہنچا ہوا ہوں, یہ اندر گیم ہو رہا ہے, تم سمجھ نہیں رہے, بڑے بیوقوف لوگ ہو. اب لوگوں نے جب دیکھا کہ جو اس نے کیا اس کا توڑ تو اس شخص نے کر دی ہے, حضرت نے اس وقت فرمایا کہ اب یہ میری بات انشاءاللہ سنیں گے. اس وقت پھر حضرت نے گفتگو کی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے, معجزہ کرامت کیا ہوتی ہے, اور استدراج کیا ہوتا ہے. معجزہ وہ ہے جو مدعی نبوت شخص کے ہاتھ پہ خلاف عقل اور خرق عادت چیزیں ظاہر ہو جائیں جو باقی انسان نہ کر سکیں, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر کسی نبی کا تابع دار ہے, امتی ہے, اور اس کے ہاتھ سے اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جائیں, یہ در حقیقت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے, لیکن اس کی کرامت ہوتی ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی مجاہدے کے نتیجے میں کسی کافر کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے ڈھیل کہا جاتا ہے. اور اس طرح کے امتحان آتے ہیں دنیا میں کہ 80,000 جادوگر میدان میں کھڑے, حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کھڑے ہیں, اور انہوں نے رسیاں پھینکی اور لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں, اور لوگ حیران ہو گئے کہ انہوں نے سانپ بنا دیے. اور حضرت موسیٰ پر بھی ایک مرتبہ ایسی کیفیت آ گئی اور خوف پیدا ہو گیا کہ 1.5 لاکھ سانپ میدان میں نظر آ رہے ہیں, ایک سانپ بھی آئے تو کیا کیفیت بن جاتی ہے. اب حضرت موسیٰ تو حق کے نمائندے تھے,
اور وہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ تو شیطانی طاقتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قرآن کریم پارہ 16 سورہ طٰ کی آیت نمبر 68 میں، قلنا، ہم نے کہا۔ کس نے؟ بولو بھائی، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا۔ اب موسیٰ کھڑے ہیں، حضرت ہارون کھڑے ہیں، فرعون اور اس کے درباری بیٹھے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہ کرتب دیکھ رہے ہیں، اور 80,000 جادوگر فرعون سے انعام اور لالچ اور عہدوں کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے حق کے مقابلے میں، اور انہوں نے اس چیز کو سیکھا ہوا تھا لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ وہ جب آئے انہوں نے اپنا منتر جنتر جو پڑھا، لوگوں پہ نظر بندی ہو گئی۔ اب وہ جو بھی تصور کرتے کہ ہم ان کو یہ دکھائیں وہی نظر آنا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک تصور رکھا، کیونکہ ان کے علم میں آ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں آئے، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو سانپ بنا اور فرعون بھاگا۔ اس نے کہا تھا اس شخص نے سانپ بنا دی ہے، تم بھی اگر سانپ بنا دو تو میں تمہیں انعام دوں گا تاکہ اس کا توڑ ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو نبی سمجھ کے اس کے پیچھے لگیں گے اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم بھی سانپ بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے آ کے ایسا نظر بندی کا ماحول قائم کیا، فرعون سمیت حضرت موسیٰ سمیت سب کو وہ پھینکی ہوئی رسیاں سانپ نظر آنے لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ پہ خوف طاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیغام بھیجا، قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، اپنے اندر سے خوف نکال دو، انک انت الاعلی، اور اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ فتح تمہارا مقدر بنے گی۔ ایک تو ڈر نکال دو اپنے اندر سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب گیم ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جیتنا آپ نے ہے۔ کس نے؟ اللہ کہتا ہے یہ یقین پیدا کرو، اندر سے خوف ختم کرو۔ اب یہ کائنات کا رب حضرت موسیٰ سے بات کر رہے اس میدان میں، جبکہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا انسانی تقاضے کے تحت، اور ہونا بھی چاہیے، اتنے سانپ اور یہ کیفیت کیا بنے گا؟ کیونکہ اب اگر یہ اتنے سانپ ہے اور میں نے بھی سانپ دکھا دیا تو پیغمبری تو ختم ہو گئی ساری طور پر لوگوں کی نظر میں کہ یہ کام تو جادوگری ہے جو شخص نے کیا ہے، نبی تو نہیں ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ دو باتیں ان سے کی کہ ایک تو ڈر اندر سے نکال دو، اور دوسرا یہ یقین پیدا کر لو کہ جیتنا تم نے۔ اب اس خود اعتمادی کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ میں اس کو پھینکو۔ القی ما فی یمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو ذرا پھینکو۔ تلقف ما صنعوا، اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا سانپ بناؤں گا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جادوگری ہے، جادوگری، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ پیغمبری ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا اور یہ کیا ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر جدھر سے بھی پھر کے آئے وہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہندو تو جادوگر تھا، اور اللہ کے رسول کے وارث حضرت تھانوی تھے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے مدد اتاری اور اس میدان میں اس کا توڑ کیا اور وہاں خطاب کیا، اور جتنے لوگ ہندو ہو گئے تھے اس کے اس کرتب کو دیکھ کے دوبارہ اللہ نے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی میدان میں آ کر اس نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت کہتے تھے جو تو کرے گا میں اس کا توڑ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اور کہانی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کیا چیز ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے دکھایا۔ فرق کیا تھا کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں ہی تھیں، سانپ بنی نہیں ہیں، وہ سانپ دکھائی دی ہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم، اپنے جادو کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے ذہن اور نظروں پر عمل کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے خیال میں یہ بات مضبوط طریقے سے باندھ دی کہ ہم جو تصور کریں ان کو وہ چیز نظر آئی۔ اب اگر وہ تصور کسی اور چیز کا کرتے لوگوں کو وہ چیز نظر آتی۔ تو رسی تھی، رسی کی حقیقت نہیں بدلی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ تو لکڑ تھی، اب وہ لکڑ نہیں رہی، اس کو اللہ نے اصلی سانپ بنا دیا۔ اور جادوگر یہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اپنا تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا، وہ تو سچ دیکھ رہے تھے کہ یہ رسیاں ہی ہیں، سانپ تو ہیں کوئی نہیں۔ اور لوگ سارے بیوقوف ہم نے بنا دیے، فرعون سے بھی انعام لینے کے لیے اس کو بھی بیوقوف بنایا۔
اب فرعون یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی سانپ ہیں، یہ بھی سانپ ہیں. سمجھ نہیں آئی کہ 80,000 جادوگر موسیٰ کے ایک سانپ کو دیکھ کر موسیٰ کے سامنے سجدہ کر گئے اور حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں بھی داخل ہو گئے. 80,000 جادوگر مسلمان ہو گیا. اب فرعون کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم اور یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یہ پلاننگ تھی مجھے ذلیل کرنے کی، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ میرے اپنے دین میں جس پہ تم پہلے تھے، ورنہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین. میں الٹے طریقے سے ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا. اگر سیدھا ہاتھ کاٹا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا تو سیدھا پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا. یعنی ایک بازو اڑا دوں گا اور ایک ٹانگ اڑا دوں گا ہر ایک کی، اور پھر میں تمہاری لاشوں کو سولی پہ چڑھا دوں گا. تم واپس آ جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا. کہ میں نے تمہیں بلایا تھا موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے، اور تم سارے موسیٰ کے قدموں میں گر گئے مجھے ذلیل کرنے کے لیے، تو اس طرح تم بچ نہیں پاؤ گے. لیکن سچے نبی کی صحبت کا کیا اثر ہے؟ ابھی اسی میدان میں 80,000 جادوگروں نے جو غیر مسلم تھے حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور یہ چند منٹ کی صحبت حضرت موسیٰ کی اور یہ نظر نبوت کا اثر تھا، ایمان ان کے دلوں میں اس طرح چلا گیا کہ فرعون بدماشی پر اتر آیا اور اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا اور چڑھا دوں گا سولی پہ. لیکن تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نبی کی صحبت کی وجہ سے ایسے اتر گیا. انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، ارے فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، اب گردن کٹ سکتی ہے، موسیٰ کی غلامی سے کبھی بھی نہیں نکل سکتی. 80,000 جادوگروں کو اس نے سولی چڑھا دیا، لیکن ایک شخص بھی حضرت موسیٰ کے غلامی سے باہر نہیں نکلا. قرآن کریم اتارنے والا کون ہے؟ اور قیامت تک ہے. مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے، فلا وربک، اے محبوب مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ آپس کے تنازعات اور آپس کے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. اس کائنات میں ہر مسئلے کا حل آخر دربار رسالت سے ہونا ہے. صحابہ کے مابین بھی جو اختلاف ہوئے، قبائل کے درمیان بھی ہوئے، رسم و رواج اور سنت طریقے کے آمنے سامنے جو تقابل، ہر جگہ آخری اتھارٹی رسول کائنات کو بنا دیا. اللہ کہتا ہے پھر جو فیصلہ آپ دے دیں اس کے متعلق اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. اگر کوئی تنگی محسوس کرے کہ نہیں دل نہیں تھا یہ کیا ہو گیا، فرمایا وہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا. آپ کے فیصلے کو وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل و جان سے جب تک کوئی تسلیم نہ کرے لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو اس کائنات میں اس منصب پر میرے رب نے بٹھایا ہے. اب اگلی بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو بھی طریقہ اپنایا اس کو سنت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ سنت نبی کے طریقے کو کہتے ہیں، کسی اور شخص کے طریقے کو سنت نہیں کہتے. آپ جب بھی کہتے ہیں یہ سنت ہے مطلب ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے، بات ختم. یہ ایک لفظ خاص ہو گیا میرے نبی کے ساتھ کہ آپ کا طریقہ سب سے منفرد ہے. اربوں لوگ ہیں دنیا میں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، لیکن اس کے طریقے کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کی کوئی پہچان ہے. اور آدم سے لے کے آج تک اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اصل طریقے ہی وہ ہے جس کی پہچان ضروری تھی اس کائنات میں. میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، اے انسانوں اور مسلمانوں تم سب پر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرنا. تو ہم نے زندگی کس کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے؟ اونچا بولو، اپنے نبی کے مطابق. ہم نے چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے، رسول اللہ کی داڑھی تھی. آج جو لوگ داڑھی منڈاتے کٹاتے گٹر کی نالیوں میں پھینکتے ہیں وہ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے تو بہت لازم قرار دیا آپ کی اطاعت کو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کریم میں ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اس لیے کہ اللہ تمہارے سامنے نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے اپنا نمائندہ تمہارے سامنے بھیجا ہے کہ اس کو دیکھ کر زندگی گزارو. یہ سٹائل مجھے پسند ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی پسند نہیں. شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے تھے، کسی دور میں اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے تھے اللہ نے سارے بند کر دیے. صرف ایک راستہ اب اپنے تک پہنچنے کا چھوڑا ہے،
اور وہ راستہ وہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ چلے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تک نہیں جا رہا، اور وہ یہی سنت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام الاولیاء تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسکول کی کلاسوں میں بھی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں پڑھے، اور آج تک ہزاروں سینکڑوں سالوں بعد بھی آج تک ان کی قبروں پر مخلوق خدا کا رش لگا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا تھا آنا۔ یہ اللہ نے ان اولیاء کی ایسی محبت پھینک دی ہے کہ جو بھی میرے نبی کے تابع دار تھے دنیا ان کی طرف چلتی رہے گی ہمیشہ، ان کو زمانہ بھول نہیں سکتا۔ اور ان کی زندگی میں اتباع سنت کتنی زیادہ ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اپنی ہر کام نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں اور انہوں نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا، بھول گئے، اور یہ خلال کرنا سنت ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے، پانی تو پہنچ گیا لیکن سنت رہ گئی۔ بس جو ہی وضو کیا اور خلال رہ گیا تو یکدم آواز آئی کہ تم ہمارے دربار میں پہنچے ہوئے ہو اور ہمارے حبیب کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، تو تم کس طرح اپنے رسول کے عاشق بن سکتے ہو۔ اب جو ہی یہ آواز آئی انہوں نے خلال فوراً کر لیا، لیکن اس کے بعد یہ فرماتے تھے پوری زندگی اس بات پہ افسوس تھا کہ میں نے ایک وضو میں غلطی سے خلال چھوڑ دیا تھا، اور آج بھی ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن اگر حشر میں کھڑا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا بتاؤ میرے نبی کے اس طریقے کو وضو میں چھوڑا کیوں تھا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام نبی کے طریقے پر کس طرح کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، خلیفہ سیوم ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، نبی کے دور داماد ہیں، ناشر القرآن ہیں، اور حدیبیہ کا پورا واقعی آپ کے گرد گھومتا ہے۔ 1400 صحابہ کو بیعت رضوان میں شمولیت آپ کی وجہ سے ملی، اور ان سب کو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کی وجہ سے دیا۔ آپ کو 8 مرتبہ رسول کائنات نے اس زندگی میں اپنی مبارک زبان سے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ حضرت عثمان غنی ان ہستیوں میں سے ہیں، لیکن یہی عثمان غنی جب حدیبیہ کے موقع پر اس مقام پر مسلمانوں کا لشکر رکا، مکہ میں داخلے پر پابندی تھی کہ عمرہ نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو مکہ میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا مذاکرات کے لیے، اور جب یہ داخل ہوئے حضرت عثمان غنی کے ٹخنے ننگے تھے، یہ تہ بند اور سلوار اوپر تھی، ٹخنے ننگے تھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کے ٹخنے کے اوپر کپڑا ہوگا یعنی ننگا نہیں ہوگا، جس مرد کی بات کر رہا ہوں، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا کہ جس شخص کا ٹخنا ایسا ہے جو ننگا نہیں ہے، اس کے اوپر ازار ہے، تہ بند ہے، اس کے اوپر سلوار ہے، فرمایا یہ ٹخنے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے ہر مرد کو اپنے ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، لمبی لمبی سلواریں نیچے تک نہیں پہننی چاہیے، یہ نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی اس کیفیت میں گئے کہ سر سے پاؤں تک سنت لباس میں تھے، اور وہی وضاقت اور طریقہ۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا جو عرب کے سردار تھے، چونکہ ان میں تو بہت بڑا پن تھا، ان کے کپڑے تو زمین میں بھی گھسٹتے تھے، ساتھ ساتھ اس طرح لمبے کپڑے نیچے تک پہنتے تھے، انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی انہوں نے کہا عثمان یہ تم نے کیا کر لیا، ٹخنے ننگے اور پنڈلی تک یوں سلوار ہے۔ انہوں نے کہا یہ سلوار اس لیے میں نے یہاں تک کی، تمہاری باتوں سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ احساس کمتری کا شکار ہوں گا، اس لیے کہ یوں کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، مجھے فخر ہے اس پہ اور میں یوں ہی کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو فوراً برملا جواب دیا۔ آج ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم کہتے ہیں جی بس خیر ہے، مولوی صاحب مسئلہ دسے تھے، میں ہمارے اندر احساس کمتری آ جاتی ہے۔ عثمان غنی نے فخر سے یہ جواب دیا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے لخت جگر ہیں، حضور کا جنازہ اٹھ گیا، کئی سال بعد آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک بندہ ہے اس کو چھینک آتی ہے، اور جب کوئی بندہ چھینک مارے تو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ منہ سے زبان سے کیا کہنا چاہیے، بس اتنا ہی ہے، الحمدللہ۔ اس نے یوں نہیں کہا، جو ہی اس کو چھینک آتی ہے تو اس نے اس موقع پر یکدم کہا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور کوئی اور جملہ پڑھا، لا الہ الا اللہ غالباً پڑھا، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سنت میں یہ نہیں ہے اس جگہ، ویسے وہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ تو ایمان ہے ہمارا۔ اب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بات سنو، جب میرے نبی نے چھینک ماری ہے تو سنت الحمدللہ کہنا ہے،
تم نے سنت کو چھوڑ کر اس چیز کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ بتاؤ تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے کہ تم دین کی شکل چینج کر دو؟ اور آپ نے فرمایا اس بدعتی کو پکڑو، مسجد سے باہر پھینک دو، نہیں تو میں مسجد سے نکل جاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آئے، کہیں ہم بھی نہ پھنس جائیں اس میں۔ اور اس نے ساتھ درود شریف بھی پڑھا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، فرمایا درود میں بھی پڑھتا ہوں، ویسے پڑھنا ہے، یہ ثواب ہے، یہ پڑھنا چاہیے، لیکن چھینک مارنے کے بعد اللہ کے نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ اور درود کا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ تھا الحمدللہ کہنا، تو جب بھی چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ فرمایا کہ تم نے نبی کا طریقہ کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب دیکھو صحابہ کرام کتنا سخت پیرا دیتے تھے اس مسئلے پہ، مجال نہیں کوئی بندہ، اور آج کا اگر کوئی بندہ ہوتا تو شاید ان کو کہہ دیتا کہ آپ تو درود ہی کو نہیں مانتے، آپ منکر ہیں، آپ وہابی ہیں کہ میں نے درود پڑھا اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میاں بات درود کی نہیں ہے، بات سنت کو چھوڑنے کی ہے۔ جب آپ سنت کو چھوڑ دیں گے، ایک نئی چیز اس میں لا کے رکھیں گے، آنے والی نسل اس سنت کو بھول جائے گی۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام۔ ایک سنت کی حیثیت اور ویلیو کتنی ہے، توجہ، ایک سنت کی بھی۔ فرمایا کہ امت میں جب فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہو، امت میری سنت سے دور ہو چکی ہو، رسم و رواج پہ زندگی گزار رہی ہو، اس وقت اس ماحول میں اگر کوئی شخص میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی عرض کروں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے 4 بڑے مجتہدین کے اقوال اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان 4 کے اقوال عبد الوہاب شعرانی نے نقل کیے کہ 4 امام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس ہمارے نبی کا کوئی ارشاد بھی صحیح حدیث ہم تک پہنچائے تو اس کے خلاف ہماری کوئی بھی رائے ہے وہ رد ہے۔ یعنی ہم نبی کی کسی قول کے مقابلے میں اپنی رائے کبھی لے کر نہیں آتے، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اگر نبی کی رائے کوئی حکم واضح نہیں ہے اور مسئلہ اجتہاد کا ہے دلائل کو دیکھ کر، تو پھر ہم اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور اس میں اسلام نے اجازت دی ہے ان کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت عبداللہ بن مبارک نے نقل فرمایا ہے، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی بھی صحیح حدیث بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ ویسے ہی حدیث ہے کسی نے کہہ دیا، کہنے سے حدیث نہیں ہوتی، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی کوئی بھی صحیح حدیث جب میرے سامنے آتی ہے تو میں فوراً اس کو لے لیتا ہوں۔ اور فرمایا اگر نبی کی حدیث اس کسی مسئلے میں نہ ہو اور میرے پاس صحابہ اکرام کے اقوال آ جائیں، ایک صحابی کا ایک قول دوسرے کا دوسرا آ جائے، اپنی اپنی آراء بھی ہیں، اجتہاد بھی ہے، تو پھر ہم ان میں سے کسی ایک صحابی کے قول کو لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر اس میں بھی وضاحت نہ ملے اور آگے تابعین کے اقوال آ جائیں تو فرمایا اس میں پھر ہم آزاد ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے پابند نہیں، اس لیے کہ یہ خود تابعی تھے تو پھر یہ خود اجتہاد کرتے تھے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی بات کو مد نظر رکھا ہے۔ فقہ حنفی قرآن و سنت کے مقابلے کی چیز نہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہو، نبی کو چھوڑ رہے ہو۔ ارے بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، جہاں صراحتاً اللہ اور رسول کا حکم کسی مسئلے میں نہ ہو، وضاحت نہ ہو، وہاں پھر صحابہ کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس دور میں بھی اس چیز کی وضاحت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تابعین کے دور کو دیکھا جاتا ہے، پھر ائمہ مجتہدین کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سنت میں صراحت سے ذکر نہیں، وہاں صرف اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں مسئلہ نکالا جاتا ہے، اور وہ اصول مجتہدین کو پتہ ہے، غیر مجتہد کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ مثلا موبائل ہے، آج ایک بندہ امریکہ سے فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہاں مسئلہ اٹھا کہ موبائل پہ طلاق ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب موبائل کا نام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اگر کہو اس کا حل کوئی نہیں ہے اسلام میں تو پھر یہ دین مکمل نہیں، نئے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی، پھر ختم نبوت کا عقیدہ کیا چیز ہے۔ اور اگر کہو اس کا حل موجود ہے تو وہ آپ کو مجتہد بتائے گا ان اصولوں کی روشنی میں، کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت نہیں۔ تو فقہ تو ان مسائل میں چلتی ہے جن میں صراحت کوئی نہیں ہوتی، اور جہاں وضاحت اور صراحت دربار رسول سے اور دربار صحابہ سے آ جاتی ہے وہاں اجتہاد کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ آج ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، یہی جشن میلاد ہے، یہی محبت رسول ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔